آج کی تازہ خبر ہفتے میں 2 دن چھٹی۔ سہرش کسی پیشہ ور اخبار فروش ہاکر کی طرح اخبار ادھر سے ادھر پہنچاتی پھر رہی تھی۔ اس چکر میں وہ 2 دفعہ جان بوجھ کے مہوش کے سامنے سے گزری۔ ایک دفعہ ڈائننگ ٹیبل سے ٹکرائی، دوسری دفعہ پیڈسٹل فین سے۔ کیا سہرش، کیا بچوں کی طرح خوش ہو رہی ہو؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہاری کوئی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ مہوش اپنے نوٹس بنانے میں مگن تھی اور کافی دیر سے سہرش کو نظر انداز کر رہی تھی، مگر جب اخبار لہرا کر پوز دینے کے چکر میں وہ 2 دفعہ چیزوں سے ٹکرائی تو مہوش کو متوجہ ہونا ہی پڑا۔ ارے ایسی ویسی خوش، میرا تو دل چاہتا ہے مٹھائی بانٹوں۔ وہ کراہی خوشی کے چکر میں کچھ زیادہ ہی زور سے لگ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا کاندھا دبانے لگی۔ مہوش اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہومیوپیتھی کا کورس، اللہ معاف کرے، کسی طرح بھی ایلوپیتھی سے کم نہیں۔ اتنی دیدہ ریزی، ارک ریزی اور پتہ نہیں کون سی ریزی کا کام ہے یہ دواؤں کے نام یاد رکھنا، جیسے ایفرو وائٹ، سیلو وائٹ، نیٹرمیور اور اللہ بلا۔ اف خدایا، دماغ پلپلا ہو گیا میرا تو۔ ان کو یاد کرنے کے لیے تو یہ 2 چھٹیاں بھی کم ہوں گی۔ اس کے پیپر نزدیک آ رہے تھے اور کورس تھا کہ ہضم ہی نہ ہو رہا تھا۔ 6 مہینے تو ڈھنگ سے دل لگا کر تم نے پڑھا نہیں، اب یہ ویکلی 2 چھٹیاں، ان میں کیا پورے 6 مہینے کا کورس گھول کے پی سکتی ہو؟ پتہ نہیں تم کس دنیا میں رہتی ہو سہرش، چیزوں کو اتنا لائٹ مت لیا کرو۔ مہوش نے اسے گھرکا۔ اور تم کیا سمجھتی ہو ہفتے میں 2 چھٹیاں یہ ہمارے مسائل کا حل ہے؟ نہیں میری بہن۔ بات کرتے ہوئے اس نے بہن کو کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ یہ ہماری اور مشکلات کا آغاز ہے۔ ملک میں پہلی تعلیمی چھٹیاں کیا کم ہوتی ہیں؟ ہفتے میں 2 چھٹیوں سے تعلیمی سلیبس اور متاثر ہوگا۔ اور پھر یہ جو ہم لائبریری اور کمپیوٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں اپنے ریسرچ ورک کے لیے، تو مزید ایک اور دن کے لیے ان سے رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہم ہیں کہ اپنے بنیادی مسائل کہ جن کو قابو ہی نہیں کر سکتے ہیں، اور 2 دن کی چھٹیاں کر کے سمجھتے ہیں جیسے بجلی، پانی، گیس، مہنگائی، سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ تم جیسی عوام ہی ہے جو ہمارے حکمرانوں کو یہ باور کراتی ہے کہ ہم زمین پر نہیں چاند پر رہتے ہیں، جہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مہوش نے ٹھیک ٹھاک سہرش کو لتاڑا۔ غصہ تو دراصل اسے اس بات پر آ رہا تھا کہ بجلی کی آنکھ مچولی نے گھر کا پی سی خراب کر دیا تھا۔ اب اگر کل اضافی چھٹی نہ ہوتی تو وہ یونیورسٹی جا کر کمپیوٹر لیب میں اپنا کام مکمل کر لیتی کہ پیر کو ہر حال میں یہ اسائنمنٹ جمع کروانا تھا، ورنہ دوسری صورت میں سر ازر کی طنز میں ڈوبی ہوئی باتیں سننی پڑیں گی۔ تو ڈیئر آپی، ہم چاند پر ہی تو رہتے ہیں۔ سہرش نے مہوش کی ساری تقریر ایک کان سے سنی اور دوسرے سے اڑا دی اور صرف اپنے مطلب کی بات یاد رکھی۔ ویسے بھی جب مہوش غصے میں ہوتی تو سہر یوں ہی اوٹ پٹانگ باتیں اور سوالات کر کے اس کا غصہ کم کرتی اور ساتھ ساتھ آپی بھی کہہ جاتی کہ جانتی تھی کہ اس سے یہ 3 سال بڑی بہن بہت حساس اور ذمہ دارانہ طبیعت کی مالک ہے۔ جبکہ مہوش نے اسے یوں دیکھا گویا اس کی دماغی حالت پر شبہ کیا ہو کہ شاید اس کی ڈانٹ بھری تقریر کا الٹا اثر ہو گیا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ سہرش نے بہن کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ اچھا یہ بتاؤ چاند کیا ہوتا ہے؟ ایک لمحے کے توقف سے سہرش نے دوبارہ بہن سے سوال کیا۔ چاند؟ میری معلومات کے مطابق چاند ایک بنجر فلکی جسم ہے جس پر نہ ہوا ہے اور نہ پانی، اور جو چمکنے کے لیے بھی سورج سے روشنی مستعار لیتا ہے۔ مہوش جو جانتی تھی بتا دی۔ تو بس یہی تو پاکستان کی بھی خصوصیت ہے۔ پاکستان کی سرزمین بالکل چاند کی طرح ہوتی جا رہی ہے، نہ روشنی، نہ گیس، نہ پانی، اور چونکہ وابڈا اور KESC کی کرم فرمائی سے بیچارے پنکھے بھی اپنے پر سمیٹے رکھتے ہیں تو ہوا بھی نہیں۔ کیوں رہتے ہیں نا ہم چاند پر؟ سہرش نے فخریہ نادیدہ کالر کھڑکائے۔ انداز اتنا زبردست تھا سمجھانے کا کہ مہوش کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ مارا، سہرش نے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا۔ تم نہیں سدھرو گی۔ مہوش نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اس صدی میں تو مشکل ہے حضور، ویسے بھی تم ہی تو کہتی ہو جیسے حکمران ویسی عوام۔ سہر نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ اسی اثنا میں بیل بجی۔ دیکھو سہرش، امی ابو نہ آئے ہوں، مہوش نے کہتے ہوئے کتاب بند کر دی کہ وہ دونوں مہینے کا سامان لینے گئے ہوئے تھے۔ ارے یہ کیا، آپ دونوں خالیات؟ سہرش حیران ہوئی۔ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 آنے کا۔ اتنا مہنگا پیٹرول پھونک کے گئے تھے اور سامان بھی خرید نہ پائے۔ امی سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ کیا مطلب؟ مہوش نے ابو کی طرف رخ کیا۔ ارے بیٹا، کوئی VIP شخصیت آ رہی ہے، اس لیے سیکورٹی کے پیش نظر مین شہراہ کو بند کیا ہوا تھا، اور جو متبادل رستہ سیکورٹی والوں نے دیا ہوا تھا
اس کے ذریعے سپر سٹور پر پہنچتے پہنچتے 8 بج گئے۔ وہاں پہنچے تو ساری دکانیں بند ہو رہی تھی۔ بس یہ ہے ساری کہانی۔ ابو کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر ٹک گئے۔ اوہ، پھر تو دکان والے بڑے سیخ پا ہو رہے ہوں گے، مہوش نے جاننا چاہا۔ ہاں، آپس میں دکاندار کہہ تو رہے تھے کہ کل احتجاج کریں گے کہ پہلے ہی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی نے کاروبار کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اب رہی صحیح کسر جلد دکانیں بند کرانے سے پوری ہو جائے گی، ابو نے کہا اور ٹیبل پر رکھا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کرنے لگے کہ شاید اس حوالے سے کچھ خبر آئے۔ بیگم، ذرا فریش ہو کے آ جاؤ تو اپنے ہاتھ کی اچھی سی ایک عدد دودھ پتی تو پلاؤ۔ ابو جان نے واش روم کی طرف جاتی امی کو زور سے آواز لگائی۔ ابو جان، دودھ پتی بھول جائیے اور صرف پانی کی چائے پر گزارا کرنے کی کوشش کریں، مہوش نے اطلاع باہم پہنچائی۔ کیا مطلب؟ یہ خبر سنتے ہی امی بنا ہاتھ دھوئے چلی آئیں۔ مطلب یہ کہ دودھ والا آیا تھا، پچھلے مہینے کا بل دے گیا ہے اور بتا رہا تھا کہ دودھ 56 روپے کلو ہو گیا ہے، مہوش نے مطلب سمجھایا۔ خدا کی مار ان لوگوں پر، ابھی بجٹ آیا نہیں اور انہوں نے پہلے ہی سے اشیاء خوردونوش مہنگی کرنی شروع کر دی۔ تو امی، آپ کیا سمجھتی ہیں جو بجٹ آئے گا وہ عوام ریلیف بجٹ ہوگا؟ کہا یہ ضرور جاتا ہے، مگر ہر دفعہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہو جاتا ہے۔ جیسے اس دفعہ یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی VAT، خدا جانے اب اس میں کیا بھید پوشیدہ ہے۔ IMF سے وفاداری عوام کو سکون غارت کرنے کا کوئی نیا نسخہ، مہوش نے تلخی سے کہا۔ ارے مہوش، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ بھائی ابھی تو کئی لوگ بل کے جھٹکے سے سنبھل نہ پائے تھے کہ اب یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے۔ یعنی ستم بالائے ستم، سہرش نے دہائی دی اور اسی وقت لائٹ چلے گئی۔ او نو، لائٹ چلی گئی، مہوش کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ستم بالائے ستم تو فی الوقت یہ ہے بیٹا، جاؤ جا کر ٹی وی اور فریج کا سوئچ بند کر کے آؤ، ایک دم جھٹکے سے لائٹ آتی ہے تو چیزیں خراب ہونے کا خدشہ رہتا ہے، ابو نے کہا اور موبائل میں موجود ٹارچ آن کر کے اسے بٹن بند کرنے کا اشارہ کیا۔ کیا مصیبت ہے ابو، ابھی تو آپ لوگوں کے آنے سے پہلے آئی تھی لائٹ۔ سہرش کو سخت کوفت ہوئی کہ اس کا پسندیدہ ڈرامہ جو آنے والا تھا۔ ارے بیٹا شکر مانو، یہاں تو پورے دن میں صرف 3 سے 4 گھنٹے جا رہی ہے لائٹ، ورنہ اور جگہوں پر تو اس سے بھی برا حال ہے۔ ہمارے انگریزی کے پروفیسر دوست اپنی بیٹی داماد سے ملنے لاہور گئے تھے، بتا رہے تھے کہ وہاں ہر 1 گھنٹے بعد 3 گھنٹے کے لیے لائٹ جاتی ہے۔ کیا ابو، میرا پسندیدہ ٹاک شو آنے والا تھا، مہوش کو غصہ آ گیا، اور میرا پسندیدہ ڈرامہ بھی، سہرش کیوں پیچھے رہتی۔ ارے بچوں، غصہ تھوک دو، اور بیگم اب چائے رہنے دو، ایسا کرو کھانا لگا دو، تیار تو ہے نا کھانا؟ ابو جان نے امی کو چائے کا منع کرتے ہوئے کھانے کی تیاری کا پوچھا۔ امی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس تو آج ہم ٹیبل باہر لگاتے ہیں، صحن میں، اور کینڈل لائٹ ڈنر کریں گے چاروں مل کر، کیا خیال ہے بچوں؟ ابو جان نے دونوں کو چیئر اپ کیا۔ ہرے، سہرش نے نعرہ لگایا۔ یس ابو، لیکن ایک شرط پر، آپ ہمیں تحریک آزادی کے واقعات سنائیں گے جب دادا جان قائد اعظم کی شانہ بشانہ کام کرتے تھے، بولیے منظور؟ مہوش نے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ منظور، ابو نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دی۔ کیا بات ہے، چھٹی کے دن بھی آپ تڑکے اٹھ گئے اور یہاں صحن میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اتنا حبس ہو رہا ہے، رات میں تو پھر بھی بہتر تھا موسم۔ امی صحن میں آئی تو ابو کو اپنے آسٹریلی طوطوں کے پنجرے کے پاس بیٹھے پایا، شاید وہ ان سے باتیں کر رہے تھے۔ ہاں بس یہ ہفتے میں 2 چھٹیاں ہیں تو کیا، آنکھ تو جس روٹین کی عادت ہے اس پہ ہی کھلتی ہے۔ تو جناب پروفیسر صاحب، اب آپ کو 2 دن گھر میں برداشت کرنا پڑے گا ہمیں، امی نے ہنستے ہوئے طنز کیا اور صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی جناب، کیا کریں، ہم گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو رول تو فالو کرنا ہی پڑے گا، اور اچھا ہے نا، آپ کو تو شکوہ رہتا تھا وقت نہ دینے کا، تو اب 1 دن پورا ہمارا پیاری بیوی کا اور 1 دن پورا ٹی وی کا۔ ابو نے بھی ہنستے ہوئے حساب برابر کر دیا۔ ٹھیک جا رہے ہیں پروفیسر صاحب، یہ ٹی وی تو کسی طرح میری سوکن سے کم نہیں، امی نے جل کر کہا اور ابو مسکرا دیے کہ تیر نشانے پر ہی بیٹھا تھا۔ ویسے بڑے دنوں بعد آپ اپنے پرندوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ توقف کے بعد امی گویا ہوئی۔ ہاں، آج بڑا دل کر رہا تھا ان سے باتیں کرنے کا، یہ بھی تو ہماری طرح حالات اور ماحول کو محسوس کرتے ہیں، بلکہ شاید ہم سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ تم نے سنا تو ہوگا جس جگہ کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے سب سے پہلے وہاں سے پرندے کوچ کر جاتے ہیں۔ ابو نے کہتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس بھری، جبکہ امی انہیں غور سے سن رہی تھی اور ان کی بات سے متفق تھی۔ خیر یہ بتاؤ، بچیاں اٹھ گئیں؟ ابو طوطوں کو دانہ کھلا کر فارغ ہو چکے، روئے سغن اب پوری طرح امی کی طرف تھا۔ نہیں، ابھی تو سو رہی ہیں، دونوں 3 بجے شاید اٹھ گئی تھی، پانی جو بھرنا تھا، میری نیند بھی موٹر کی آواز پر ہی ٹوٹی تھی۔ اگر اس وقت اٹھ کر سکشن موٹر پانی کھینچنے کی مشین نہ لگاؤ تو پھر سارا دن پانی نہیں آتا، امی نے بتایا۔ ہاں، گرمیاں آتی ہی یہ مسئلہ بھی شدت اختیار کر جاتا ہے،
اور یہ بیٹیاں بھی کیسی پیاری نعمت ہے، جب تک بابل کے آنگن میں رہتی ہیں ماں باپ کو سکون پہنچاتی رہتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ایک دن پھر سے اڑ جائیں گی چڑیاں۔ ابو کی آواز کہتے کہتے بوجھل ہو گئی۔ جی نہیں، ہم کہیں نہیں اڑ کر جا رہے، آئی سمجھ؟ مہوش نے پیچھے سے آواز لگائی۔ اور جناب یہ لیجئے، آپ دونوں اپنی اپنی چائے اور ناشتہ تھوڑی دیر بعد حلوہ پوری کے ساتھ۔ کہتے ہوئے اس نے باری باری دونوں کو چائے پیش کی۔ اسی وقت ہاک کر اخبار ڈال کر چلا گیا تو وہ اخبار اٹھا کر لائی، ابو کو پکڑایا، پھر امی کے برابر کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گئی، اپنا چائے کا کپ درمیان میں رکھی چھوٹی سی میز پر سے اٹھا لیا۔ کیا سہرش بھی اٹھ گئی؟ ابو نے اخبار کا ربڑ بینڈ الگ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، اس اضافی چھٹی کی سب سے زیادہ خوشی تو اسے تھی، مہوش نے کہتے ہوئے چائے کا سپ لیا۔ جی نہیں، ماں بدولت اٹھ چکے ہیں، یہ کون گستاخ ہے جو ہمارے پیچھے ڈرون حملے کر رہا ہے؟ سہرش بھی بال سمیٹتی ہوئی چلی گئی اور اپنے لیے چائے کا کپ تلاش کرنے لگی، اور چوتھا کپ نہ پا کر اس نے مہوش کو گھورا، مگر اس گھوری کا مہوش پر کہاں اثر ہونے والا تھا، وہ مزے سے چائے کی چسکیاں لیتی رہی۔ سہرش ابو کے برابر والی کرسی پر دھپ سے بیٹھ گئی اور اس کی طرف سے پیٹھ موڑی، گویا ناراضی کا اظہار تھا، وہ ناراضی جو سیکنڈوں پر مبنی ہوتی ہے۔ ارے تمہاری پیاری بیٹی اٹھ گئی، تم ابھی بھی نہ اٹھتی تو ہم یہی کہنے والے تھے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ ابو نے اس کے سمیٹتے ہوئے بال پھر سے بکھیر دیے اور اقبال کا شکوہ کہہ ڈالا۔ ارے نہیں ابو، کیا بتاؤں آپ کو، یہ پانی اس نے بڑا ستم ڈھایا ہے۔ 3 بجے سے میں اور مہوش جاگ رہے تھے تو کہیں جا کے موصوف 4 بجے تشریف لائے۔ 6 بجے تک ہم نے نیچے کا ٹینک اور اوپر کی ٹینکی بھری ہے۔ آنکھ لگی تھی کہ کھڑکی کے ذریعے آنے والی آپ لوگوں کی آوازوں پہ کھل گئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ صبح آپ لوگ یہاں بیٹھ کر چوپال لگائیں گے اور بقول امی کی حسن نثار کا چوراہا لگائیں گے تو میں رات ہی کھڑکی کے شیشے پر لکھ کر لگا دیتی، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے۔ سہرش نے بڑے مزے سے ایک لمبی سی تقریر کی اور میر کی زبان میں شکوے کا جواب دیا۔ ابو نے اس کے مزاح کو بہت انجوائے کیا۔ بیٹا جی، تمہیں میڈیکل کالج میں نہیں اردو ادب میں ہونا چاہیے تھا، ابو مسکرا رہے تھے۔ ویسے ابو سچ کہہ رہی ہے سہرش، یہ پانی اس نے واقعی ستم ڈھایا ہوا ہے، ادھر ہنزہ بہہ رہا ہے، ادھر ہم پانی پانی ہو رہے ہیں، پانی پانی کر رہے ہیں۔ مہوش نے بھی گفتگو میں حصہ لیا اور پل بھر کو جو ابو کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی وہ دم توڑ گئی۔ بس بیٹا، یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، قدرت نے ہمیں ایک بنا بنایا ڈیم دیا تھا، اگر ہم بر وقت مناسب اقدامات کر لیتے تو یہ پانی کا ذخیرہ ہمارے لیے کئی سالوں کی خوشحالی لا سکتا تھا، مگر اب تو فقط افسوس ہے ہم پر۔ ابو کو اس بات پر گہرا تعصب تھا کہ اب تو اس پانی سے فقط جانی و مالی نقصان ہی ہو رہا تھا۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے انہوں نے اخبار اپنی نظروں کے سامنے کر لیا، گویا محفل برخاست کی جائے۔ بس بیٹا مہوش، اب تم اپنے ابو کے لیے حلوہ پوری کا ناشتہ نہ بناؤ، اب یہ دوپہر تک اس اخبار سے پیٹ بھریں گے۔ ارے میں تو کہتی ہوں، سوائے بری خبروں کے ان 62 سالوں میں کوئی اچھی خبر سننے کو ملی ہے جو روبت سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ امی کو بڑی چڑ ہوتی تھی جب ابو اخبار یا ٹی وی میں گم ہوتے تھے۔ کیا بات کرتی ہو بیگم، ایک نہیں 2 خوشخبریاں ملی ہیں ان 62 سالوں میں، ایک ایٹمی قوت بنا اور دوم قانون کی بالادستی اور چیف جسٹس کی بحالی۔ کہتے ہوئے ابو نے اخبار سائڈ پر رکھ دیا کہ کیا پتہ واقعی حلوہ پوری کے ناشتے پر پابندی لگ جائے۔ آخر امی گھر کی حکمران جو تھی۔ ابو آپ شاید بھول رہے ہیں، 2 نہیں 3 خوشخبریاں ملی ہیں، سہرش نے ابو کو جتایا۔ 3؟ ابو نے سوچنا چاہا مگر یاد نہ آیا۔ خیبر پختونخوا، صوبہ سرحد کے نام کی تبدیلی، سرحد کے لوگوں کا بہت پرانا خواب، سہرش نے یاد دلایا۔ ابو نے فقط سر ہلایا، گویا سوچ رہے ہوں یہ بات خوشخبری کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں۔ خیبر پختونخوا، ابو کیا نام بدلنے سے قوموں کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے؟ مہوش نے ابو سے پوچھا، نظریں خالی کپ کی سطح پر جمی ہوئی تھی۔ نہیں بیٹا، یہ تو دل کے بہلاوے ہیں، ورنہ قوموں کی تقدیریں تو بس اسی اصول سے بدلتی ہیں جو ہمارے بابائے قوم نے فرمایا اور جس پر انہوں نے اپنی رہتی زندگی تک عمل کیا، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم۔ جس قوم نے یہ بات سمجھ لی وہ اوج ثریا تک پہنچ گئی، جس قوم نے یہ خزانہ کھو دیا ان کی داستان بھی نہ رہی داستانوں میں۔ دعا کرو کہ ہم اپنے قائد کا یہ قول نہ بھولیں، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ کہتی ہوئے ابو نے آسمان پر نگاہ کی، اڑتے ہوئے طائروں کی ٹولی قطار در قطار چلی جا رہی تھی اور یکدم ہی آسمان پر کالے بادل گھیر آئے تھے۔ ٹپ ایک بوند گری، ٹپ ٹپ بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہرے بارش! سہرش اور مہوش بے ساختہ خوشی سے چلائیں۔ ابو کی دعا پر آسمان سے بھی لبیک کی ندا آ گئی تھی۔ خدا یقیناً ابھی اپنے بندوں سے مایوس نہیں تھا، حبس ٹوٹ چکا تھا اور رب کی رحمت زور و شور سے برس رہی تھی۔